جیسے ہی حاطف غیبی نے قد قتل امیر المؤمنین کی صدا دی تو یہ خبر پورے کوفہ میں پھیل گئی۔ کوفہ کے مرد و زن تیزی سے مسجد کی طرف آئے اور انسانوں سے جامع مسجد بھر گئی۔ ہر شخص آنسو بہا رہا تھا اور سر پیٹ رہا تھا۔ ہر طرف گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ کوفہ کے لوگ اپنے اس امام کے دیدار کے خواہش مند تھے جس نے بے خطر موت کی گھاٹیاں عبور کی تھی اور جس کے نام سے سورماؤں کے کلیجے دہل جاتے تھے اور جس کی ہیبت سے پہاڑ سمٹ کر رائی دکھائی دیتے تھے اور جس کے نام سے شیر لرز اٹھتے تھے۔ امام علی علیہ السلام کی یہ حالت تھی کہ خون بہنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ آپ نے بیٹھ کر نماز ادا کی اور پھر فرمایا، مجھے میرے گھر لے چلو۔ آپ کو چارپائی پر اٹھایا۔ ان کے عقب میں لوگ گریہ کناں چلنے لگے۔ حسنین کریمین پر سب سے زیادہ گریہ تاری تھا۔ امام حسین علیہ السلام رو رو کر کہہ رہے تھے، بابا جان، آپ کے بعد ہمارے لیے کون ہے؟ وفات پیغمبر کے بعد سب سے بڑی مصیبت آپ کی ہی ہے۔ آپ کی خاطر میں نے رونا سیکھا ہے۔ میرے لیے یہ بات بڑی گراں ہے کہ آپ کو اس حالت میں دیکھوں۔ امام نے اپنے فرزند کو تسلی دی اور بیٹے کے آنسو پوچھے اور اپنا ہاتھ اپنے فرزند کے سینے پر رکھا اور فرمایا، فرزند، خدا تمہارے دل کو مستحکم بنائے اور تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ رسول مقبول کی بہو بیٹیاں امام کے بستر کے گرد جمع ہو گئی اور وہ شیر خدا کو اس حالت میں دیکھ رہی تھی۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور ان کی بہنوں نے بین کر کے کہا، بابا جان، اب چھوٹے بچوں کا محافظ کون ہوگا؟ بابا جان، ہمارا غم طویل ہے اور ہمارے آنسو کبھی نہ تھمیں گے۔ آپ کے گھر کے باہر لوگوں کے گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ لوگوں کا گریہ سن کر حضرت کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اتباع اور جراح بلائے گئے۔ انہوں نے آپ کے لیے دودھ تجویز کیا کیونکہ لعین کی تلوار زہر آلود تھی۔ ضرورت کے بعد آپ نے صرف دودھ ہی استعمال کیا تھا۔
آپ نے اپنے دونوں فرزندوں کو بلایا اور انہیں پیار کیا، کیونکہ آپ کو علم ہو چکا تھا کہ جدائی کے لمحات قریب آ چکے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ نے آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ آپ نے اس میں سے تھوڑا سا دودھ نوش فرمایا، پھر پیالہ اپنے منہ سے ہٹایا اور فرمایا، یہ دودھ اپنے قیدی کے پاس لے جاؤ۔ پھر آپ نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، تمہیں میرے حق کا واسطہ میری موت تک اس قیدی کو اچھا کھانا دینا اور اچھا پانی پلانا، جو خود کھاؤ اسے بھی کھلاؤ اور جو خود پیو اسے بھی پلاؤ۔